ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام فرعونیوں کے گھروں کو جلا دیا جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کرنے کے بعد اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کا خاتمہ کرنے کے بعد مصر کی تاریخ کو کیسے بدلا؟ اس ویڈیو میں ہم فرعون کے خواب اور اس پراسرار بچے کے متعلق جانیں گے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار اور بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے لیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ فرعون نے جب اپنا خواب کاہنوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی شروع سے یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد فرعون مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر بچہ قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی نومولود بچہ زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے قتل کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ فرعونی سرداروں نے اس سے کہا کہ اگر اسی طرح ہی بچے قتل کیے جاتے رہے تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے۔ اس پر فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر دوسرے سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان دنوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی، تو اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح کیا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نظروں میں نہ آئیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ گیا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بات کو سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسری طرف نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس بات نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے حواریوں نے گھروں کی تلاشیاں شروع کر دیں۔ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام امان کے سال میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان تھے۔ انہوں نے 3 ماہ تک حضرت موسیٰ کو چھپائے رکھا، لیکن زیادہ عرصہ تک حضرت موسیٰ کو شاہی جاسوسوں سے بچانا ممکن نہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح لکڑی کا ایک صندوق بنایا جائے اور اس میں حضرت موسیٰ کو ڈال کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ کی بہن کو حکم دیا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا حضرت موسیٰ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلتی اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتے ہوئے محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور کنیزیں لطف اندوز ہو رہی تھی کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی تو اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔
صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لیا اور ملکہ نے یہ سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ وہی نہ ہو جس کے متعلق بنی اسرائیل کے نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا کر پالیں۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ فرعون کو ہدایت دے دیتا، مگر اس نے کہا کہ یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کا مطلب ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ جب اس بچے کو محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر دوسری طرف حضرت موسیٰ کی بہن یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ملکہ سے کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور اس بچے کی خیرخواہ ہو؟ اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام ملنے کی امید ہوگی۔ اس گھرانے میں نیک سیرت خاتون ہے جو اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے اور پورے توانا ہو گئے۔ لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے کنارے پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا کہ جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لاہ و لشکر تباہ و برباد ہونے والے تھے۔ بنی اسرائیل تو سمندر سے بآسانی گزر گئے، مگر جب فرعون ان کے پیچھے آیا تو اللہ کے حکم سے سمندر کا راستہ بند کر دیا گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں تباہ و برباد ہو گیا۔